الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جزیرہ عرب کے اندر جو ایک انتہائی افسوسناک صورتحال پیدا ہوئی، وہ عرب قبائل کا بڑی تعداد میں مرتد ہو جانا تھا، اسلام سے منحرف ہو جانا تھا۔ لیکن عمومی طور پر جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے علاوہ پورا جزیرہ عرب مرتد ہو گیا تھا، اسلام سے منحرف ہو گیا تھا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، طائف اور بحرین میں ایک بستی جواتھا، ان کے علاوہ بھی ایسے کئی قبائل تھے جو مکمل طور پر اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، اسلام کے اوپر قائم رہے، جیسا کہ غفار قبیلہ تھا، جہینہ تھا، مزینہ تھا، اور دوسرے قبائل تھے جو اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اور اسی طرح سے وہ قبائل جو کہ اس فتنہ ارتداد کا شکار ہوئے اور وہاں پر ارتداد کی لہر آئی، وہاں پر بھی ایسے افراد اور ایسی جماعتیں تھیں جو کہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے اور انہوں نے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا، جیسا کہ تئی قبیلے کے اندر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک بڑی جماعت تھی جو کہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، اور یہی لوگ پھر بعد میں قبیلہ تئی کے اسلام میں واپس آنے کا سبب بھی بنے۔ یمامہ کے اندر سمامہ بن اثال حنفی، جن کا تعلق بنی حنیفہ قبیلے سے تھا، وہ بھی اور ان کے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد اسلام کے اوپر ثابت قدم رہی، اور یمن میں جارود بن عمر اور ان کے ساتھی، اور اسی طرح سے عمان کے اندر جعفر اور عباد جو کہ وہاں کے سردار بھی تھے، اور ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد تھی جو کہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہی۔ تو لہٰذا یہ بات سمجھنا کہ شاید جزیرہ عرب پورا کا پورا جو ہے وہ مرتد ہو گیا تھا اور اسلام سے خارج ہو گیا تھا، تو یہ بات تاریخی طور پر درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ یہ تمام قبائل اسلام کو چھوڑ کر کفر اور بت پرستی کی طرف دوبارہ آ گئے تھے، کیونکہ ان مرتدین کی 3 اقسام تھی۔ پہلی قسم وہ تھی جن کی تعداد بہت کم تھی، یہ وہ لوگ تھے جو کہ اسلام چھوڑ کر انہوں نے دوبارہ سے بت پرستی اور شرک کو اختیار کر لیا، اور دوسری قسم وہ تھی جن کے ہاں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا ظہور ہوا اور ان لوگوں نے ان کی پیروی کر لی، جیسے کہ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ الاسدی اور سجاح نامی خاتون۔ اور تیسری قسم منکرین زکوٰۃ کی تھی، یہ لوگ اسلام کے باقی احکام کو تسلیم کرتے تھے لیکن یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ آخر ان کے ارتداد کی وجہ کیا تھی، سبب کیا تھا، تو اصل میں یہ لوگ جب اسلام میں داخل ہوئے تو یہ کوئی اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 2 سالوں میں عرب قبائل کی بڑی تعداد جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہوئی، اور ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب اور وجہ اسلام کی طاقت، اسلام کی شان و شوکت سے مروبیت تھی۔ یہ لوگ اسلام کی طاقت کو دیکھ کر، اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر مروب ہوئے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے، کیونکہ عرب کے اندر اس وقت جزیرہ عرب میں 2 بڑی طاقتیں تھیں، ایک مسلمان تھے، دوسرے کفار مکہ۔ لیکن جب مسلمانوں نے مکہ کو بھی فتح کر لیا تو اسلام اور مسلمانوں کے سامنے ان کے مد مقابل کوئی دوسری طاقت نہیں رہی، لہٰذا ان قبائل نے اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ ان کی جو اسلام سے ارتداد کی جو وجہ تھی وہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت اور جہالت تھی، کیونکہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے استفادہ نہیں کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں پہچان سکے، اسلامی تعلیمات سے واقفیت حاصل نہیں کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ آپ علیہ السلام کے وصال کے ساتھ اسلام کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، جیسے کہ بہت ساری تحریکیں ان کے جب بانی کا، ان کے لیڈر کا جب انتقال ہوتا ہے تو ان کے ساتھ وہ تحریکیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شکل میں ہوا، جنہوں نے اپنی حکمت سے، بصیرت سے، تدبر سے امت کو اس فتنے سے نجات دلائی، اور جو ہے یہ مرتدین کچھ عرصے میں ان کی کوششوں سے دوبارہ سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔